برقع پہننے کا مقصد بچیوں کا اپنے آپ کی عزت کی حفاظت تھا، نہ کہ دعوت نظارہ دینا۔ برقع تو بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے، برقع تو کالے کلر کا ہونا چاہیے، برقع تو جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نئے نام چاہیے، میں نے کہا حضور کی ان بیویوں کے نام تمہیں نہیں دکھتے؟ یہ 1450 سال پہلے کے نام ہے، مگر اب بھی رکھو تو نئے نام ہے، یہ نام اب بھی نئے ہیں، اس لیے کہ تمہارے معاشرے میں ہے کسی کا نام سودا؟ تو نئے نام کے چکر میں اداکاراؤں کے نام کیوں رکھتی ہو؟ نئے نام ہی رکھنا ہے تو حضرت سودا کا نام رکھو۔ حضور جن سے پیار کرتے تھے، ذرا غور تو کریں، ساری کائنات جس نبی سے محبت کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں حضور ان سے محبت کرتے ہیں، اور جس سے حضور محبت کرے اس کا مقام کیا ہے؟ استاد زمن کہتے ہیں اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ سبحان اللہ، جو حضور آپ سے عشق کر لے وہ محبوب خدا ہوتا ہے، آپ جس سے محبت کرے پھر اس کا مقام بیان کون کرے؟ یہ سودا ہیں، حضور ان سے محبت، صفیہ ہیں، حضور ان سے محبت، محمونہ ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، جویریہ ہیں، حضور ان سے محبت کرتے ہیں، سیدہ خدیجہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، سیدہ حفصہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، زینب بنت خزیمہ ہے حضور ان سے محبت کرتے ہیں، زینب بنت جہش ہے حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو فرمائے، اللہ اللہ یہ وہ لوگ ہیں قربان جائیں ان کی عظمتوں پر۔ سیدہ فاطمہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں، امام حسن حضور ان سے محبت کرتے ہیں، امام حسین حضور ان سے محبت کرتے ہیں، مولا مشکل کشا حضور ان سے محبت کرتے ہیں، اللہ، اور فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی حضور ان سے محبت کرتے ہیں، عباس ابن عبد المطلب ہے حضور ان سے محبت کرتے ہیں، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، خالد ابن ولید، حضرت ابو ایوب انصاری، یہ وہ لوگ ہیں حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے، اس کا تو بیان ہی نہیں ہے، تم جسے چاہو۔ فتح شاہ نے اللہ کے رسول سے محبت کی، محبوب بن گئے، لیکن صفیہ کہاں پہنچی؟ اس لیے کہ حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ خدیجہ کہاں پہنچی؟ حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ سودا کہاں پہنچی؟ حضور ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کہا گیا کیا بات ہے ان لوگوں کی۔ عورتیں آئی، آنے کے بعد حضرت سودا سے کہتی ہے اے ام المومنین، اے مومنوں کی امی جان، ہم لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، بہنوں کی توجہ چاہتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی بیوی کو اپنے ساتھ عمرہ پہ لے جائیں، آپ کی برکت سے ہمارا عمرہ قبول ہوتا۔ عمرہ کو جانا کوئی گناہ نہیں ہے، عمرہ کو جانا تو ثواب ہے، قدم قدم پر ثواب۔ عمرہ کرنے والے کے لیے کہا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو دھل دیتا ہے، بلکہ عمرہ کرنے والوں کے گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی غربت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا گیا حج اور عمرہ گناہوں کو بھی جلا دیتے ہیں اور غربت کو بھی جلا دیتے ہیں۔ اگر مالداری چاہیے تو حج اور عمرہ کرو، مالدار ہو جاؤ، نکاح کرو مالدار ہو جاؤ گے، حج عمرہ کرو مالدار ہو، لیکن اس کی نیت سے نہیں کرنا۔ اگر حج عمرہ کرنا تو یار کی رضا کے لے کریں، ہاں، اس لیے کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، اللہ رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ تو بہرحال اب آپ غور فرمائیں میری بہنوں، ان کو بازار میں جانے کی دعوت نہیں دی گئی، ان کو مدینہ منورہ کے کسی گھر میں دعوت میں لے جانے کی دعوت نہیں دی گئی، کوئی ولیمہ میں شادی میں لے جانے کی بات نہیں کی گئی۔ کہاں؟ اللہ کا گھر دیکھنے جانا ہے، کعبے کے طواف کے لیے جانا ہے، صفا مروہ کی صحیح کے لیے جانا ہے، اور یہ بالاتفاق ثواب کا کام ہے، یہ بالکل گناہ نہیں ہے۔ لیکن ام المومنین حضرت سودا جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر، ام المومنین سے کہا امی جان آپ چلو گی عمرہ کے لیے؟ ہم آپ کو عمرہ کے لیے لے جانا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ عمرہ کر لو، آپ کی برکت سے ہمارا عمرہ قبول ہو جائے گا۔ ام المومنین حضرت سودا کا جواب سنو، کاش کہ بازار میں جا کر کے اترانے والی بہنیں اس کو سنتی، کاش کہ بیوٹی پارلروں میں جانے والی بیٹیاں بچیاں بہنیں اس کو سنتی، کاش کہ اجنبی مردوں کے سامنے آنے والی بیٹیاں بہویں اس کو سنتی۔ میری بہنوں توجہ سے سنو، ام المومنین حضرت سودا کو عمرہ کی دعوت دی گئی، چلو کعبۃ اللہ کی زیارت کر لیں، آپ کا بھی کام بن جائے گا، ہمارا بھی کام بن جائے گا۔ ام المومنین حضرت سودا کہتی ہے بچیوں میں نے رسول اللہ کے ساتھ حج بھی کر لیا ہے اور عمرہ بھی کر لیا،
جان عبادت کے ساتھ میں نے حج عمرہ کیا ہے، اور اب میرے لیے اللہ کا حکم یہ ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر میں بیٹھی رہو۔ میں گھر میں بیٹھ گئی ہوں، اب میں عمرہ کو جانے سے بہتر یہ سمجھتی ہوں کہ اپنی آبرو بچا کر پردے میں گھر میں بیٹھی رہو۔ میرے نزدیک نفل عمرہ سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنی آبرو بچا کر بیٹھی رہوں۔ تم جاؤ، میں حج عمرہ سے فارغ ہو چکی ہوں، اب میں نے گھر سے کہیں نہیں نکلنا۔ فرمایا میں جیتے جی گھر سے کبھی قدم نہیں نکالوں گی، اب اگر میرے گھر سے کوئی نکلے گا تو میرا جنازہ نکلے گا۔ اور دنیا نے دیکھا ام المومنین حضرت سودا جیتے جی گھر سے نہیں نکلی، آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا۔ میری بہنوں بتاؤ، آج ہماری بہنیں بہت بے باک ہیں، پردے کے معاملے میں تو زیرو ہو گیا معاملہ۔ کچھ بچیاں برقع پہنتی بھی ہیں، 11,000 15,000 25,000 30,000 سعودی سے برقعے آ رہے ہیں، اور دبئی سے برقعے آ رہے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے برقعے آ رہے ہیں۔ ایسی کڑائی ہے، ایسے زرق برق ہے، ایسے جو ہے وہ نگینے جڑے ہوئے ہیں کہ نہ دیکھنے والا بھی دیکھ لے۔ برقع پہننے کا مقصد بچیوں کا اپنے آپ کی عزت کی حفاظت تھا، نہ کہ دعوت نظارہ دینا۔ برقع تو بھدے کپڑے کا ہونا چاہیے، برقع تو کالے کلر کا ہونا چاہیے، برقع تو جو ہے اتنا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے کہ اللہ اکبر، گزرنے والی کے بارے میں پتہ نہ چلے کہ بوڑھی ہے کہ جوان ہے۔ آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے فتویٰ دیا تھا کہ ڈیزائن والا برقع پہننا عورتوں کے لیے ناجائز۔ آج سے 900 سال پہلے کیسی ڈیزائن رہی ہوگی؟ اتنی ترقی یافتہ ڈیزائن رہی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج سے 900 سال پہلے امام غزالی نے ایسی ہلکی پھلکی ڈیزائن والے برقعے سے بھی منع فرمایا۔ اگر وہ آج کے برقعے کو دیکھ لیتے تو کس طریقے کا سخت حکم لگاتے۔ میری بہنوں یاد رکھنا، برقعے پہنو تو اس کے اندر نگینے نہیں چاہیے۔ اب ہم دیندار طبقے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے برقعے بہت زرق برق ہو گئے، بہت فیشن والے ہو گئے، بہت چمکدار ہو گئے۔ برقعے کا مقصد تھا کہ تم قریب سے گزرو تو کس کے دل میں پاپ ہے تو وہ تمہیں نہ تکے، تمہیں نہ دیکھے۔ لیکن آج کل تو برقعے دعوت نظارہ کا سبب بن گئے۔ یاد رکھنا یہ بھی فرمایا گیا کہ جو عورتیں گھر سے خوشبو لگا کے نکلتی ہے کہ جس سے مرد اس کی طرف مائل ہو، قیامت کے دن ایسی عورتیں زانی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی، زنا کرنے والی، بدکاری کرنے والی عورتوں کی حیثیت سے اٹھائی جائے گی۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو عورتیں برقع پہن کر اس لیے نکل رہی ہیں، منہ تو چھپ گیا اور آپ نے کسی کو دعوت نظارہ دیا؟ ہرگز نہیں۔ میری قوم کی بیٹیوں، نہیں، اللہ نے تمہاری عزت کو بہت بلند کیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں بیٹیوں کا باپ بن کر کے دنیا میں آیا ہوں۔ پردے کی پابندی پہ مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات عرض کروں۔ کچھ عورتیں یہ کہتی ہے کہ نہیں مولانا، یہ برقعے ارقے اور پردے کا کیا مطلب ہے؟ پردہ تو آنکھ میں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا، بالکل آنکھ میں بھی پردہ ہونا چاہیے اور جسم پہ بھی پردہ ہونا۔ آنکھ میں پردہ اس لیے کہ آپ نہ بگڑے، اور بدن پہ پردہ اس لیے کہ دوسرا نہ بگڑے۔ یہ بات ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ میں بے پردہ رہوں آنکھ میں پردہ لے کر، تو دوسروں کو آپ کس طریقے سے پردہ سکھاؤ؟ اس لیے کہ جو پاپ لے کر کے کچھ مرد جی رہے، آج کل کے چھوکرے تو ایسے ہیں کہ ان کی طبیعت میں یہ ہو گیا جیسے کتے بلی چھچڑے اور دودھ میں نیت لٹکائے رہتے ہیں، اٹکائے رہتے ہیں۔ ایسے آج کل کے مردوں کا حال ہو گیا۔ سالیوں کو بھی لوگ پاپ کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آج کل اتنے حالات بگڑ گئے میری بہنوں۔ یہ جو عورتوں کا اجتماع جمع کیا جاتا ہے تو آپ کو بھیڑ لگانے کے لیے نہیں، یہ دل کا درد آپ کو آگاہ کرنے کے لیے کہ بیدار رہو۔ ایک عورت کی عزت بہت بلند ہے، کعبۃ اللہ سے بھی بلند کر دی گئی ہے۔ ایک مومن امتی کی عزت کو، اس کی حرمت کو اللہ کے رسول نے، حضور نے اپنی امت جو ایمان والی ہے اس کی حرمت و عزت کو کعبے سے بلند کیا ہے۔ اپنی عظمت کو سمجھو، اپنی اہمیت کو سمجھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں اور میں نے دنیا سے 3 چیزوں کو پسند کیا ہے۔ فرماتے ہیں خوشبو کو پسند کیا، پاک دامن عورتیں، یعنی مردوں کو رسول اللہ کی پسند اور نظر میں آنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑتی ہے، لیکن عورت کو کچھ محنت نہیں کرنا، صرف عورت پاک دامن ہو جائے، حضور نے ان کو پسند کر لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کا انتخاب کر لیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو خاص کیا اپنی امت میں سے۔
فرمایا خوشبو، پاک دامن عورتیں، اور جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا تمہاری دنیا سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں میری بہنوں۔ جو ہر مذہب کے اندر جو ہے وہ دیکھیں عورتوں کا کیا تصور ہے، اور اسلام میں حضور کہنے میں بیٹیوں کا باپ ہوں، اللہ کے رسول فرما رہے کہ میں پاک دامن عورتوں کو پسند کرتا ہوں۔ فرمایا میری مسجد میں یعنی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے کہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ یعنی اگر مردوں کو کتنا بھی بڑا ہو، عالم ہو، مفتی ہو، خطیب ہو، اگر مسجد نبوی کا ثواب پانا ہے تو ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے جائے، حضور کی مسجد میں نماز پڑھے، جب 1 رکعت کا ثواب 50,000 رکعت کے برابر ہوگا۔ مگر حضور فرما رہے عورت گھر میں نماز پڑھے تو اس کو مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب عطا کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور تو فرمائے، یعنی مردوں کو مسجد جا کے ثواب پانا ہے، اور مسجد نبوی سے زیادہ ثواب تمہارے گھر کی نماز میں رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ اپنی عظمت تو سمجھو، اپنی اہمیت تو سمجھو، اپنا مقام تو سمجھو، لیکن آج عورتیں جو ہے خود بھی بدنگاہی کا شکار ہیں۔ سب نہیں لیکن آج کل بچیاں، عورتیں بدنگاہی، یعنی وہ خود مردوں کو تکتی ہیں، بے باک ہو گئی، مردوں کو دیکھتی ہیں، ان سے بات کرتی، گفتگو کرتی نہیں۔ جیسے مرد عورتوں کو نہ دیکھا کرے پاپ کی نظر سے، نگاہیں نیچی رکھے، ویسے عورتیں بھی مردوں کو نہ دیکھا کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امہات المومنین کو نابینا مردوں سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم موجود تھے، حضرت میمونہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، اور ایک ام المومنین اور تھی ام سلمہ، میمونہ ام سلمہ دونوں موجود تھی۔ حضور نے فرمایا پردہ کرو۔ انہوں نے پوچھا کس سے پردہ کریں؟ فرمایا ان سے پردہ کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ نابینا ہے، اللہ نے تمہیں تو آنکھیں عطا فرمائی ہے۔ میری بہنوں ذرا غور کریں، یعنی جب امہات المومنین کو منع کر دیا کہ مردوں کو بلا وجہ نہ دیکھا جائے، ان پہ نظر نہ ڈالی جائے، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ مردوں کو دیکھنے سے بچیں، مردوں کو دیکھنے سے پرہیز کریں۔ جیسے مرد عورتوں کو دیکھنے سے بچیں، ان کے لیے عبادت ہے، ویسے عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کو نہ دیکھا کریں، اجنبی مردوں پہ نظر نہ ڈالا کریں۔ یہ تقوی کی بہت بڑی بات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو آج کل عورتیں بہت بے باک ہیں اس معاملے کے اندر، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، اب تو دیکھنا تو دور کی بات ہے، دوستیاں کی جاتی ہے، دوستیوں کے لیے آفر کیے جاتے ہیں، بائک پہ گھوما جاتا ہے، اجنبی مردوں کے ساتھ پارٹیاں کی جاتی ہے۔ یاد رکھنا یہ رنگریلیاں جو منائی جا رہی ہے اس کا انجام بھیانک ہے۔ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے، بربادی ہے، اضطراب ہے، غربت ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ جن بچیوں کو رشتے نہیں آتے وہ ساری بچیاں گنہگار ہیں، مگر یاد رکھنا رشتوں کی تاخیر میں ایک سبب بچیوں کی بے باکیاں اور گناہ بھی ہے۔